سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کی بنیاد ہیں، امت کی عمارت کی پہلی اینٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے، اور اس امت کا سب سے پہلا فرد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کائنات میں انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل ترین انسان وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ پاک دیں گے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات تو نبوت بھی مانتی ہے، اور اس پوری امت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے فتنہ ارتداد کو رفع کیا، جب مرتدین اٹھے رفع کیا، مانعین زکوٰۃ کو ختم کیا، مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اس فتنے کو ختم کیا۔ عرب میں جتنے فتنے تھے اس وقت ان سارے فتنوں کو ختم کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ایک ایسا عرب کیا جو تیار تھا کہ اب اسے لے کر نکلیں اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کر دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، رفیق غار ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، آپ واحد ہیں جن کا لقب خلیفۃ الرسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر کہا گیا کہ وہ بہت رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور سے کہہ دیں، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ جب مصلی پر چڑھیں گے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے امت کو بتلا دیا کہ ابو بکر نبی کے خلیفہ ہیں اور امامت کا مصلی ابو بکر کے پاس جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو ایک کثیر سرمایہ تھا ان کے پاس، سارا کا سارا اسلام پر، مسلمانوں پر اور کمزور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اسلام کے مصالح پر خرچ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، سارے ایمان والوں کی ماں ہیں۔ بھری محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے والد سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مداح رسول ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا حل قلت شیئا فی ابو بکر، کہ ابو بکر کے بارے میں بھی تم نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی میرا شعر ہے۔ آپ نے فرمایا سناؤ میں سن رہا ہوں۔ تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضور اور ان کے دوست ابو بکر وہ پہاڑ پر چڑھ کر غار تک پہنچے، اور اس وقت دشمن غار کا طواف کر رہا تھا اور وہ حضور کی وجہ سے بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر جیسا درجہ یا ان کی برابری کسی کو بھی نہیں دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ کی عادت صرف مسکرانے کی تھی، قہقہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ زندگی میں ایک دفعہ جو ثابت ہے وہ یہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنسے اور آپ کی داڑھیں تک نظر آئیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہ حسان تم نے بالکل ٹھیک کہا، ابو بکر ایسے ہی ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی، اعلان نبوت سے قبل بھی وہ آپ کے دوست تھے۔
عرب کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایام جہالت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ www.darsequran.com